تو بعد میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے، جس سے اللہ نے اپنی بندوں کو نوازا ہے، اسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بھی اپنے امت پہ بے شمار ہیں۔ جس طرح اللہ پاک کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا شمار ممکن نہیں۔ قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پہ اتنے احسانات کیے ہیں کہ ان احسانات کو ہم شمار میں نہیں لا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان اس امت پہ کون سا ہے؟ عظیم احسان، بہت بڑا احسان۔ اپنی امت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو حقیقی رب سے روشناس کرایا ہے۔ جائیے دیکھیں، زمانہ کس حال میں تھا، لوگ کس حال میں تھے، کس کی بندگی اور عبادتیں ہو رہی تھی۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے ایک بہت بڑے غار کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، قریب تھا کہ تم سب کے سب جہنم کے اس غار میں گر کر ختم ہو جاتے، بس کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی اس امت کو عطا کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہم سب کو اس گہرے غار سے نکالا، بچایا۔ ہم گرنے والے تھے، دور دور تک اللہ کا نام لیوا نہیں تھا، دور دور۔ اللہ کی ذات کی پہچان نہیں تھی، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ کوئی ہمارا رب ہے جو اس لائق ہیں کہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، جانتا بھی۔ ایک بہت بڑے سیرت نگار ہے، محمد الرسول اللہ نامی، عربی کتاب اس نے سیرت پہ لکھی ہے، مصر کا ہے، اور اصل زبان اس سیرت والی کی عرب ہے، لکھے بھی عربی زبان۔ پھر بے انتہا علماء نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، ہر زبان میں اس کتاب کا نام، اس کا ترجمہ محمد الرسول اللہ اس کتاب کا نام ہے۔ بڑے عجیب واقعات شیخ طٰہٰ نے ذکر فرمائے، بڑے عجیب واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے واقعات ذکر کیے ہیں کہ اللہ کے بندے کس کیفیت سے گزر رہے تھے، کیا صورتحال تھی۔
کہیں نخل مرقد کے چاؤں پہ سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں پہ سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، کہیں دلدل کے سجدے، کہیں تعزیے کو سجدے۔ سجدہ کرنے پر آتا یہ انسان ہاتھوں اور پتھروں کی بنائی ہوئی چیزوں کو معبود بنا کر اس کے سامنے جھک جاتا، نہیں کرتا سجدہ تو اللہ رب العزت جیسے حقیقی رب کے سامنے بھی سجدہ ریز نہ ہوتا، جانتا ہی نہیں تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا پہلے سبق لے کر آئے غار حرا سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ابتدائی 5 آیتیں۔ غار حرا سے وہ سوئی حرم آیا اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ اور پھر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی اصلی کیفیت میں دیکھا، صورت میں دیکھا، ایک انسان اس صورت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جب اس کا یہ کہنا تھا کہ اقرا پڑھیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں کیا پڑھوں۔ یہ پچھلے دنوں کہیں ہمارے پاکستان کے ایک مفتی صاحب ہے کراچی کے، اس بیچارے نے روانی میں یہ بات کہی تھی، روانی میں انہوں نے بھی تقریباً اقرا ما انا بقاری کا ایک ترجمہ کیا، لیکن انداز تھوڑا سا مختلف تھا۔ طریقہ کار کچھ ایسا تھا کہ لہجے میں تھوڑی سختی تھی۔ اور جہالت کے پیداوار نے اس قدر اس بات کو لے کر اٹھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں، بابا یہی بات اس نے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا اقرا پڑھیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں۔ بس اتنی سی بات تھی وہ۔ انبیاء جتنے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جتنے بھی انبیاء رسول سب کے سب دنیا میں کسی سے پڑھے اور لکھے ہوئے نہیں ہیں، وہ براہ راست اللہ کے شاگرد ہیں۔ انبیاء نے جو کچھ سیکھا اللہ سے سیکھا، رسولوں نے جو کچھ حاصل کیا اللہ سے حاصل کیا۔ سورۃ ہود 12واں پارہ، چوتھے رکوع کا بالکل 12ویں پارے کی چوتھے رکوع کا آخری آیت ہے۔ اللہ پاک نے ایک طویل واقعہ ذکر فرمایا نوح علیہ السلام کا، آئے قوم کو سمجھایا، درد سے سمجھایا، فکر سے سمجھایا، قوم نے کیا رویہ اختیار کیا، یہ سب اللہ پاک نے یہاں سورۃ ہود میں ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ، کہ کس طرح ان کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹوں نے اسلام قبول کیا، باپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، ایک بیٹا اتنا نافرمان تھا کہ نافرمانی کی انتہا کو پہنچا کنعان۔ جب نوح علیہ السلام نے کہا
پانی موجے مار رہا تھا، موجے مار رہا تھا۔ اچانک نوح علیہ السلام کی نگاہ پڑی، بیٹا پانی کی موجوں میں کبھی ابھرتا کبھی ڈوبتا نظر آیا، ایسی کیفیت میں باپ تاخیر برداشت نہیں کر سکا، چیخ پڑا نوح علیہ السلام، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آؤ، اب بھی موقع ہے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، ان کافروں کا ساتھی مت بنو۔ کتنا درد تھا اس پکار میں، بیٹا ڈوب رہا ہے ابھر رہا ہے، ڈوب رہا ہے ابھر رہا ہے۔ نوح علیہ السلام آخر والد تھے، چیخیں نکل گئی۔ بیٹے کو کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ بیٹے کا کتنا سخت جواب اپنے والد کو، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ کہا بس یہ سامنے جو پہاڑ ہے بس مجھے وہاں تک پہنچنے دے، میں جب اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا پھر اس پہاڑ کے سرے پر نکل جاؤں گا، پھر اپنے رب سے کہنا وہاں تک پانی پہنچا کر دکھا دے۔ اللہ کیسے جواب تھا اس کے نام کا۔ کافر جب سخت ہو جاتے اللہ رحم فرمائے، اتنا سخت دل ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنا سخت دل ہو گیا تھا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پانی سے میں پہاڑ کے سرے پر پہنچ کر پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یہ تو وہ پانی نہیں جس کو تم سمجھتے ہو کہ عام طوفانی پانی ہے، نہیں نہیں، لا عاصم اليوم، یہ وہ پانی نہیں جس کو تم عام پانی سمجھتے ہو، یہ اللہ کا قہر اور غضب ہے۔ الا من رحم، مگر جس پہ اللہ کی مہربانی اور رحم ہو جائے وہی بچ سکتا ہے۔ وحال بینہم الموج، والد کا شفقت کے ساتھ اصرار، بیٹے سوار ہو جا، اور بیٹے کا باغیانہ انداز سے انکار کہ مجھے پناہ تمہاری کشتی میں نہیں مل سکتی، میں پہاڑ کے سرے پر پہنچ جاؤں، پھر اپنے رب سے کہنا کہ وہاں پانی پہنچا کر دکھا دے۔ وحال بینہم الموج، پانی کا ایک موج آیا دونوں کے بیچ میں، ایسا موج تھا پانی کا کہ فکان من المغرقین، اس موج نے کنعان کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد جو زمین کے تہ تک پہنچایا۔ نوح علیہ السلام نے پھر نوح کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھا، ڈوب گیا۔ فکان من المغرقین، غرق ہونے والوں میں سے۔ یا پھر نوح علیہ السلام کا پکار، پھر وہ اللہ کا پھر اس انداز سے کہ اے نوح خاموش، ایک کافر کی سفارش نہ کرنا، تو شفقت سے اس کو اپنی کشتی کی طرف بلا رہا ہے، اور اس کا انداز باغیانہ طریقے سے کہ میں نہیں سوار ہوں گا تیرے ساتھ کشتی میں، اے نوح بس کیجئے، زبان کو روکیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا نام نبوت کی فہرست سے نکال۔ یہ واقعہ اللہ نے اتنی تفصیل سے بیان کیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ کس کو معلوم تھا کہ ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہے؟ کس کو معلوم تھا کہ باپ بیٹے کا اس انداز میں گفتگو ہو چکا ہے؟ کس کو پتہ تھا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا میں پہاڑ کی بلندی پر پہنچ جاؤں گا؟
کس نے یہ واقعہ معلوم کیا؟ کسی کو پتہ ہے تو بتاؤ۔ آخری آیت اس رکوع کا اللہ فرماتے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اے نوح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم غیب کی باتیں ہیں، ہم بذریعہ وحی کے آپ کو آگاہ کر رہے، آپ کو پڑھا رہے، آپ کو سمجھا رہے، آپ کو آگاہ کر رہے کہ روئے زمین پر ایسے واقعات رونما ہو چکے، ہم نے آپ کو بتایا۔ اللہ فرماتے ما کنت تعلمها، اس سے پہلے میرے حبیب آپ بھی اس واقعے کو نہیں جانتے تھے، ولا قومک من قبل هذا، آپ کی قوم بھی اس واقعے کو نہیں جانتی۔ فاصبر، اے میرے حبیب، یہ کفار بھی آپ کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کی قوم نے اختیار کیا تھا، بس صبر کیجئے، صبر، ان العاقبۃ للمتقین، صبر سے اچھا انجام، بہترین انجام ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے تقوی والی زندگی اختیار کی۔ اب یہاں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو وہ واقعات بتائے جو اس سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا۔ کس نے بتائے؟ اللہ نے بتائے، بات ختم۔ اقرا میں بھی یہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرا، پڑھیے اللہ کے حبیب، آپ نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جو قرآن سکھایا، بتایا، اللہ اکبر، اس علم کے مقابلے میں کوئی علم ہو سکتا ہے؟ بس اتنی سی بات ہے کہ انبیاء اور رسول جتنے بھی ہیں ان کو پڑھانے والے، سمجھانے والے صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہ دنیا میں کسی سے حاصل نہیں کرتے کوئی علم، کوئی چیز بھی انہیں حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے جو اللہ ان کو لکھائے، پڑھائے، سمجھائے۔ اب اس میں لڑائی کی باتیں کہاں سے آ گئی؟ جھگڑے کی، فساد کی باتیں کہاں سے آ گئی؟ ایک بات مولانا نے کہہ دیا، اس پر جو کل بلی مچی ہے اللہ معلوم ہے۔ یہ گستاخ، بھئی اگر یہ گستاخی ہے، بات تو اللہ کر رہا ہے، بات تو اللہ کی ہے، وہ تو بتانے والا ہے، گستاخی کہاں سے آ گئی؟ جاہلیت کی مارے ہو، کیا جانے قرآن کی حقیقت اور دولت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے وحی لے کر آئے اور گھر میں خدیجہ سے کبریٰ تھی، فرمایا یا خدیجہ زملونی زملونی دثرونی دثرونی، اے خدیجہ میرے اوپر کمبل ڈال دیجئے، میرے اوپر کوئی رضائی اچھا قسم کا کہ میں گرم ہو جاؤں، ٹھنڈک پہنچی ہے بہت زیادہ۔ جبرائیل نے جو اپنے سینے سے لگایا، سینے کو ٹھنڈ ہو گئی، کچھ آرام ملا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ نے پھر پوچھا اے اللہ کے حبیب، آپ بتائیے تو صحیح کیا ہوا تھا؟ فرمایا خدیجہ تھوڑا میرے سانس کو بحال ہونے دو، میں پھر بتا دوں گا۔ سانس بحال ہوا تو حضرت خدیجہ کبریٰ کو حضور سے میں پوری واقعہ سنا، غار حرا میں سے 6 مہینے سے ایسے کوئی ہستی آ گئی، انہوں نے کہا پڑھیے، میں نے کہا میں انا بقاری، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے جو سینے سے ملایا اور دبوچا ایسا کہ میں نے کہا میری ہڈی پسلیاں ایک ہو جائے گی، پھر چھوڑا، پھر یہی کیفیت، پھر میرے ساتھ یہ حال ہوا۔ 3 دفعہ ہونے کے بعد اس ہستی کو دیکھا میں نے،
جس کے پاؤں تحت الثری میں تھے، سر کوئی آسمانوں سے اوپر جا رہا تھا. بس میں پہنچا اس ہستی کو دیکھ کر. یہ کیفیات میں نے وہاں دیکھے، غار حرا کے اوپر میں نے یہ کیفیات جبل نور پہ دیکھے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ اس موقع پر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح میری ہمت بڑھائی اور جس طرح انہیں تسلی کے الفاظ استعمال کیے، اگر پوری کائنات ایک جانب ہوتا، ایک خدیجہ نے جو کردار ادا کیا، خدا کی قسم پوری کائنات کے انسان وہ کردار ادا نہیں کر. جب اس نے کیفیات کے خدیجہ کبریٰ نے سرانے بیٹھ کر جو گواہیاں دی ہے، جو باتیں کی ہے، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، آپ حق و صداقت کے علم بردار ہے، آپ لوگوں کی چیزوں کی امانت، چیزوں کو ان کے گروہ تک پہنچانے والے ہیں، آپ حریف جہاں کا بھی چارہ گر ہے، آپ تو اپنی جان کے دشمنوں کو بھی دعا دینے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں. واللہ باللہ، یہ حضرت خدیجہ کبریٰ کے الفاظ ہیں، واللہ باللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی ذات کی قسم، اللہ کبھی بھی آپ جیسے صفات رکھنے والے کو اللہ کبھی مایوس اور ذلیل نہیں کرے گا، اللہ سب سے بلند و بالا رکھے گا. پھر کہا آئیے، میرے ماموں ہیں ان کے پاس، وہ بھی کچھ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں. آپ کے حضرت کبریٰ کے ماموں تھے ورقہ ابن نوفل، اس کے پاس لے کر گئے اور ورقہ سے کہا ماموں جان آپ ذرا اپنے بانجی کی باتیں سنیے کیا کہہ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ورقہ ابن نوفل نے کہا کیا دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیات بیان کی، حالانکہ ہمت نہیں تھی، 88 سال عمر کا بوڑھا تھا، چیخ پڑا اور کھڑے ہونے کی کوشش کی. واللہ یہ تو وہی ہستی نظر آتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے. میں تو اسی کے انتظار میں مکے میں رہا ہوں. ہائے اللہ زندگی گزر گئی، کاش اتنی زندگی باقی ہوتی. جب مکے والے آپ کو مکے سے نکالیں گے، کم از کم میں تو آپ کے ساتھ دینے والا تو بن جائے. حضور نے فرمایا کیا مکے والے مجھے مکے سے نکالیں گے؟ فرمایا ہاں ہاں ایسے ہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا. یہ کاش میں آپ کے ساتھ دیتا، آپ کے ساتھی بن سکتا. صاحب سیرت نگار نے لکھا ہے کہ ورقہ ابن نوفل کے ماں سوا 4 بندے اور بھی تھے، مکے میں تھے، چیختے تھے، مکے کے پہاڑوں میں جا کر چیختے تھے. یہ مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کی کیفیت کیا ہے، اس کی عبادت کے طریقے کیا ہے. اے اللہ واقعی تیری ذات ہے، ہم تیری بندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ یا اللہ ہم تجھے سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تیری عبادت اور بندگی کی طریقے ہے. اے کاش کوئی ہمیں سمجھاتا، کوئی ہمیں بتاتا کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا اس انداز سے ہوتا ہے، رکوع سجود اس انداز سے ہوتا ہے، اس اللہ کی بندگی اس انداز سے ہوتی ہے. اے کاش کوئی ہمیں بتاتا، کوئی ہمیں سمجھاتا، اس اللہ کی بندگی کی طریقے، عبادت کے طریقے ہمیں بتاتا. ہائے کوئی ہے نہیں جو ہمیں اللہ کی بندگی کی طریقے بتائے، ہم اسی طریقے کے مطابق اس اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے بن جائیں. چیختے چیختے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. آپ بتائیے کتنا بڑا احسان ہے اس امت پہ اللہ کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر بتایا اللہ کی بندگی کے طریقے کیا ہے.
خدا جانے آج ہماری پیشانی کس در پہ ہم نے جھکایا ہوتا اور ہم سمجھتے کہ شاید یہ عبادت ہے۔ اس اللہ کے حبیب نے آ کر بتایا سجدہ یوں ہوتا ہے، رکوع یوں ہوتا ہے، قیام یوں ہوتا ہے، قعود یوں ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کی طریقے یوں ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کا طریقہ یہ ہے۔ اس عظیم ہستی نے آ کر ہمیں بتایا۔ آپ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس امت پہ اللہ کا احسان نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عظیم اس امت پر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ کی بندگی کی طریقے سمجھا۔ آج بھی جائیے دیکھیں، قبروں کے سامنے سجدہ ریز، درختوں کے سامنے سجدہ ریز، ارے وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم علی کے خوار میں در پدر ہے، وہ بھی دل کو سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھلا یہ بھی عبادت ہے؟ ایسے لوگ ہیں گائے کے پیشاب کو پی کر سمجھتے ہیں ہم نے اپنے خدا کے پیشاب کو پی لیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ شکر ہے تیرا ہمیں اس قوم میں سے نہیں بنایا۔ کیسے عبادت اور بندگی کے طریقے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حقیقی عبادت سے ہمیں روشناس کرایا۔ یہ پہلا احسان عظیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس امت پہ ہوا۔ ایک 5 اور ہے جو بڑے احسانات ہیں اس امت پہ زندگی رہی، تو آنے والے جمعے عرض کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت